الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحل الله البيع وحرم الربا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا أنيس الغريبين. عزیزان گرامی قدر، اس سے گزشتہ جمعہ کے موقع پر ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالہ سے بے شمار دلائل خصوصاً وسیلہ کے موضوع پر، اس میں قرآن پاک کی نصوص قطعیہ اور بخاری مسلم اور سیاستہ کی حدیث کے بے شمار دلائل عرض کیے ہیں، اور یہ حدیث بھی عرض کی کہ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 پر امام بخاری حدیث لے کر آئے کہ صحابہ کرام کی یہ سنت تھی. کیا تھی؟ صحابہ کرام کی یہ سنت تھی کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کا بھی وسیلہ لیتے تھے اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا بھی وسیلہ لیتے تھے. اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے. فاسقنا، تو رحمت کی بارش برسا دیتا تھا. پتہ یہ چلا کہ فاروق اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے اور کل صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ حضور کی ذات سے توسل لیتے تھے. اور پھر اس کا جو دوسرا حصہ ہے، انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِحَمْدِ نَبِيِّنَا، اے اللہ آج تیری بارگاہ میں جس طرح تیرے محبوب کا وسیلہ لیتے تھے، اسی طرح تیری بارگاہ میں تیرے سونے نبی کے چاچا حضرت عباس جو تیرے محبوب کی آل ہے، خاندان ہے، ان کا وسیلہ لیتے ہیں. فاسقنا، ہم پر بارش برسا. تو راوی کہتے ہیں فیسقونا، ادھر دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں آئے، اللہ نے اسی وقت حضور کی آل کا صدقہ، حضور کے چچے کا صدقہ اللہ نے رحمت کی بارش برسا دی. کیا ہے یہ عقیدہ؟ کوئی 14ویں صدی کا عقیدہ نہیں ہے. کیا ہے یہ عقیدہ؟ کل صحابہ کا عقیدہ ہے. آج کے 100-150 سال کی بات نہیں کر رہا. صحیح بخاری چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 137 امام بخاری حدیث لے کر آئے، اور اس سے جو اوپر والی حدیث ہے اسی صفحے پر، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وہ ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، قربان جاؤں وہ سونے مکھڑے والے محمد کے چہرے پر جن کے چہرے کے وسیلے سے رحمت کی بارش طلب کی جاتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں الی وجہ النبی یجیش کل مذاب، حضور کے چہرے کی طرف میری نظر ہے. کیا ہے کہ آقا کے چہرے مبارک کا جب وسیلہ دے کر دعا کی جاتی تو جو پردانے ہوتے تھے گھروں کے، کہتے ہیں وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع کر دیتے تھے، یعنی رحمت کی بارش شروع ہو جاتی. یتفصل، اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں یہ شعر وہ ہے جو حضرت ابو طالب کے شعر ہے جو آپ نے پڑھے تھے صحیح بخاری پر. تو یہ میں پچھلے جمعہ کے ساتھ ریلیٹ کر دیا چونکہ
روزمرہ کے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آج فجر میں مفتی صاحب یا قاری صاحب نے کیا پہلی رکعت میں قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، پتہ ہوتا کسی کو؟ بتائیں۔ تو 8 دنوں بعد جب ہم جمعے پر آتے ہیں تو پچھلا فنش ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ کے نمازوں کو تاڑا کرنے کے لیے، اور یہ بات یاد رکھیں، پوری طریقے اسلام کے اندر کسی بندے نے وسیلے کا انکار نہیں کیا، ماں سوائے یہ جب انگریز آیا اور شریف پاک و ہند کے اندر اس نے اپنے بندے تیار کیے اور جن نفوس قدسیہ کے ذریعے وسیلہ لیا جاتا تھا ان پر اعتراضات کی بوچھار کر دی، اور میں نے آپ کے سامنے بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، اب یہ ترمذی ہے، میرا دل چاہ رہا میں وہ حدیث پڑھ دوں، لیکن میرا موضوع آج جو ہے وہ ہے کسب معاش۔ کیا ہے؟ کسب معاش، کہ ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کر، اور یہ جو ہمارے تاجر ہیں اس دور کے سب سے بڑے لٹیرے، ان کے بارے میں آج خصوصیت کے ساتھ کیا ہے، اور دین سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کا نام نہیں ہے، دین جو ہے حرام کی کمائی سے حج اور عمرے کرنے کا نام نہیں ہے، اور دین کیا ہے، حرام کی کمائی سے مسجد مدرسہ بنانے کا نام نہیں ہے، دین رزق حلال کو اپنے حلق سے نیچے اتارنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر امام غزالی لے کر آئے، آپ نے کہا بندہ نماز پڑھتا پڑھتا کیا ہے، قیام کے اندر کھڑا ہو اور اس کی قبر ٹیڑھی ہو جائے، کیا ہو جائے، قبر ٹیڑھی ہو جائے، اور لقمہ حرام اپنے پیٹ میں لے کر جائے تو اللہ کو اس کی قبر کی اور ٹیڑھے پن کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اندازہ لگا، بس اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آتا ہے من اکل حلالا 40 یوما، جس نے حلال کھایا اور 40 دن مسلسل، تو فرمایا نبر اللہ جنابی الحکمہ علی قلب لسانی، اللہ اس کے دل پر حکمت جاری کر دیتا ہے، اس کے دل کو روشن اور منور کر دیتا ہے، اور اس کی زبان پر اللہ کی رضا کی باتیں جاری ہو جاتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم حلال ہی کھا رہے ہیں، کیا ہے، لیکن دل مردے کے مردے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہاں سے آیا، کس نے بیچا، کس ذریعے سے آیا، ہمیں اس کی کوئی نہیں، ہمیں بس ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے اور اللہ کی بارگاہ کے درمیان حجابات کے جو پردے ہیں یہ اسی سے بنتے ہیں، کیا ہے، یہ اسی سے بنتے ہیں، اور اسی سے یہ کہ جو بندہ حرام کھاتا اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ 40 دن تک بندے کی باڈی کے اندر اس حرام کے اثرات باقی رہتے ہیں، جس وجہ سے دعا کے اندر وہ خشیت نہیں ہوتی، وہ جستجو نہیں ہوتی، وہ طلب نہیں ہوتی، وہ مانگتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ہارے ہوئے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کیونکہ اس کو یقین نہیں ہے کہ وہ سنے گا یا نہیں سنے گا، کیا ہے، وہ اسی چکر میں رہتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہوتی ہے وہ لوگوں کو دیکھ کر نہیں ہوتی، کیا ہے، یقین جانے آج سب سے بڑا قدم جو ہے وہ اہل علم پر ہے۔ آج برائی کیوں زیادہ ہے، آج بے حیائی کیوں زیادہ ہے، اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ علماء دین بھی ہے۔ کیوں کہ اگر وہ حق بیان کرے تو جس کو استنجا کرنا نہیں آتا وہ اس کو کہتے ہیں جی جائے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی میں آج باہر سے آ رہا تھا تو میں ایک بندے سے لفٹ لے کر تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نے سٹی پہ جا کے کیا کرنا ہے، تو میں نے کہا کہ میں ادھر خدمت کرتا ہوں۔ تو کتنے پیسے دیتے ہیں؟ میں کہتا جتنے اللہ دے دیں۔ کہتا ہے جی ہم نے قاری صاحب رکھے ہوئے ہم 2000 پورا دیتے ہیں۔ کتنا؟
2000 پورا دیتے ہیں۔ جب دین کو امراء پڑھتے تھے، صاحب مال لوگ پڑھتے تھے، تو وہ کھول کر ڈھنکے کی چوٹ پر بات کرتے تھے، لوگ سنتے تھے۔ اس وقت جتنے بھی خلفاء تھے وہ خود عالم ہوتے تھے۔ آج جو مدارس میں پڑھنے والے بیچارے ہیں، وہ پڑھ کے جب آگے آتے ہیں، ایک لینڈ کروزر والا کہتا ہے میری ایسی کی تیسی، وہ ہمارے خلاف بات کر، مطلب چور کے خلاف بات کرو وہ سمجھتا میرے خلاف کی ہے، اگر زانی کے بارے میں بات کرو وہ سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں بات کی ہے، اگر ٹھاک لٹیرے ڈاکو کے بارے میں بات کرو تو وہ کہتا ہے میرے بارے میں بات کی ہے، تم کون ہوتے ہو میرے بارے میں بات کرنے والے؟ تو بنیادی وجہ یہ ہے ہم خود سننے کے لیے تیار نہیں، جو کہ ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے وہ باتیں سننے کی جو جنت میں ہمیں لے جائے، ہم وہ تو سننے کے لیے تیار نہیں کہ جو ہمیں یہ بتائے کہ بھئی کسی کی زمین پر قبضہ جو بندہ کرتا ہے اس کا قیامت والے دن حشر کیا ہوگا۔ اب یہ کل کی بات ہے، میں گھر سے یہ آپ کو مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ سمجھ آ جائے باتیں، پھر میں اس کو کسی وقت کے لیے رکھ لیتا ہوں، اسی پوائنٹ کو ہی میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، دکان پر میں گیا تو وہاں ریٹ لگا ہوا تھا 1600۔ چھوٹا دوست جو ہے، وائف کے نانا جان بیمار تھے تو اس لیے میں گیا، آدھا کلو گوشت پوچھا تو اس نے کہا کہ کلو 2200 کا ہے اور آدھا کلو 1100 کا ملے گا، اور وہاں جو ریٹ لکھا ہوا تھا وہ 1600 لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی جان کہ ریٹ 1600 لکھا ہوا ہے، تو مجھے کہنے لگا آپ نئے آئے، کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ میں سیالکوٹ سے آیا۔ کہتے ہو سیالکوٹ میں کبھی گوشت نہیں لیا؟ تو میں نے کہا یار مجھے تو کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ تو کہنے لگا لینا ہے تو لے ورنہ جائیں۔ میں نے تو آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی تو میں نے مولوی سمجھ کر آپ کو کہا کہ جی آپ لے جائیں، یہ کل کی بات ہے۔ اب ایک چیز 1600 کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 2200 کی بیچ رہا ہے، کیا ہے؟ اب وہ جو 600 روپیہ لے رہا ہے اوپر مارکیٹ ویلیو سے یا ریٹ سے، وہ کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے؟ اب اگر وہ جو 600 روپیہ لے رہا ہے حاکم وقت یا جن کی رسپانسبلٹی ہے، انہوں نے جو ایک معیار مقرر کر دی ہے، کیا ہے؟ اس سے اگر کوئی بندہ زیادہ لے گا تو وہ بندہ شرعی طور پر مجرم ہوگا، کیا ہے؟ اب وہ جو 600 روپیہ اس نے لیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ یعنی 1600 کی چیز 2200 کی بیچی۔ اب اس کے بعد وہ حج کرنے چلا جائے، عمرہ کرنے چلا جائے، یا کوئی مسجد بنا دے یا کوئی مدرسہ بنا دے، تو مجھے بتاؤ، میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ صحیح مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کے گھر میں، اور آ کر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، تو میں مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام کی کمائی سے سکتا ہے، ملبسہ حرام، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کی کمائی سے، مشربہ حرام، جو وہ مشروب اپنے حلق سے اتارتا ہے، دودھ ہے، کھیر ہے، کوئی بھی چیز جو ہے جو پینے والی کیٹیگری میں آتی ہے، فرمایا وہ حرام کی کمائی سے ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ ذَلِكَ، اے صحابہ بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو حج پر گیا ہوا ہے اور کعبہ اس کی نظروں کے سامنے ہے، جہاں ہر روز 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ اللہ اس کو کہتا ہے لا لبیک لا سعدیک، تیرا کوئی حج نہیں، تو کوئی سعادت مند نہیں، تو مجرم ہے قوم کا، کیا ہے؟ تو لٹیرا ہے، اور تم نے یہ جو پیسہ اکٹھا کیا اور اوپر سے بد کیا کہتے ہیں، اللہ اگر قبول نہ کرے تو اللہ اپنی
بارگاہ میں بلائے کیسے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا جی؟ کیا ہے؟ ایسے تو حجاج بن یوسف کل تو فرعون، شداد اور یزید بھی کہے گا اگر میں اللہ کی بارگاہ میں اچھا نہ ہوتا تو مجھے اللہ حکومت کیوں دیتا؟ ایسے تو ہر بندہ جو ہے وہ دعوت چھڑا کر چلا جائے گا۔ ایسے تو مکے کے کافر بھی کہیں گے اگر ہم سچے نہ ہوتے تو 360 بت کعبے کے اندر کیسے موجود ہوتے؟ کیا کسی برے شخص کا وقتی طور پر کسی منصب پر قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے؟ بتائیں صحیح غلط ہوگی؟ اس کا مطلب ہے یزید کہے گا کہ میں ٹھیک تھا اس لیے تو اللہ نے مجھے یہ منصب دیا۔ کیا ہے؟ تو پیارے دوستو، محنت پر ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے، محنت پر ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے کہ کعبے کے پردانے کے سامنے بندہ کھڑا ہو تو وہ محنت پر ہوتا ہے، یا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہو وہ محنت پر ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ وہ مسجد نبوی شریف حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھ رہا ہو وہ محنت پر ہوتا ہے؟ نہیں، محنت پر وہ ہے جو حق اور سچ پر کھڑا ہے۔ کیا ہے؟ جو دیانتداری پر کھڑا ہے، جو رائٹ پر کھڑا ہے، جو اپنے اصول پر کھڑا ہے۔ کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سینے کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا، من صام، اس نے روزہ رکھا ہو، کیا ہے، اور نماز پڑھے مقام ابراہیم کے درمیان، بین رکن والمقام فصلی وصام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کر نفل پڑھے، نمازیں پڑھے، روزے دار بھی ہو، اور میں اس کے سینے کے اندر اہل بیت کا بغض ہوگا، اللہ اس کو دولت میں ڈال دے۔ تو معیار کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ معیار کیا ہے؟ محبت صحابہ۔ معیار کیا ہے؟ محبت اولیاء کرام۔ معیار کیا ہے؟ آپ کا درست رستے پر ہونا، کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا یا کعبۃ اللہ پر قابض ہونا یہ پیارے حق نہیں ہے۔ ایسے تو ہر بندہ ہر دور کے اندر، بس آپ تاریخ پڑھیں تو 22 ایئرز یہ جو حجر اسود ہے اس کو اٹھا کر لے گئے تھے قرابتہ، یہ بات نہیں ہے کہ فرقہ تھا جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، دعوے دار تو اسلام کے تھے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ 22 سال کو اٹھا کر لے گئے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے اس کو واپس وہاں پر پہنچایا۔ تو کیا وہ سچے تھے جو 22 سال اٹھا کر لے گئے؟ اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ میں کسی کیا ہے مجھے میرے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے نزدیک بڑا صحیح ہوں یا اللہ مجھے بڑا پسند کرتا ہے اس لیے مجھے پیسے دے رہا ہے۔ کیا ہے؟ اسے تو دنیا کے سارے سالوں معاشرے کہیں گے کہ ہم ٹھیک ہے جی۔ کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہے، کیا ہے، کروڑوں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا خزانے ہیں، قارون کھڑا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے؟ گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، کروڑوں روپے ہونے یا چند ایکڑ زمین کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تو رب کو بڑا پیارا ہے اس لیے اللہ نے تمہیں کروڑوں پتی بنا دیا۔ اور بڑے شوق سے کہتے ہیں، اور آج حکم صاحب حد یہاں تک ہو گئی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کوئی ایسا مفتی تلاش کرے جو نرم لہجے والا ہو، جو کسی کو کچھ نہ کہے، اور جو ہمارا باپ جو حرام کماتا رہا ہے، حرام کھلاتا رہا ہے، اور جس نے ساری زندگی لوٹ مار کی ہے، اس کو سیدھا جنت میں لے جائے، اس کو بلایا جاتا ہے اپنے باپ کے اصالے ثواب کے پروگرام۔ یہ میں تنقید نہیں کر رہا، معاشرے کی ریالٹی کوٹ کر رہا ہوں۔ آج ہمارے ذہن اتنے پراگندہ ہو گئے، ہم حق کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہم کہتے ہو اسے بچو، اسے چھڑاؤ۔ مجھے کئی بندے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کا لہجہ بڑا سکتا ہے، میں نے کہا تم نے دین کو پڑھا ہو تو تمہیں پتا ہو کیا ہے۔ جب ہر چیز کے اندر حرام کی آمیزش ہو رہی ہو، جب 10 کی چیز 100 کی بیچی جا رہی ہو، جب دودھ کے اندر سرعام پانی ڈالا جا رہا ہو،
جب بچوں کے اندر کیا ہے اینٹیں رگڑ رگڑ کر ڈالی جا رہی ہو، جب غریب کھانے پینے کی اشیاء ضروریہ کے لیے ترس رہا ہو، اس دور کے اندر میں کہوں کہ آپ نماز پڑھنے سیدھے حاجی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے وہ دین نہیں پڑھا اور نہ ہم نے آج تک اس دین کی بات کی ہے۔ ہم دین وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں 1000 آیتیں ہیں جو نہیں کے بارے میں ہے۔ مثلا سود نہیں لینا، کیا ہے؟ سود نہیں لینا، زنا نہیں کرنا، کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہیں بیچنا، وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم وہ سننے کے لیے تیار ہیں کہ مفتی صاحب خطیب صاحب وہ کہے ماشاءاللہ آپ نے 100 روپیہ دے دیا اللہ کے گھر، اب آپ جنت میں ہیں۔ ہاں اللہ اگر جنت عطا کر دے، لیکن توبہ ضروری ہے۔ وہ جو حرام کھایا ہے جس کا حق اس کو واپس دے اور اس کے بعد توبہ کرے، پھر اگر دیں گے تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں عالم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کہے کہ تم جاؤ تمہارے لیے سب کچھ جائز ہے، اور نہ ہی ایسا ہو کہ وہ کہے کہ تم میں سے بخشا کسی میں نہیں جانا۔ لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید بھی نہ کرے تو بھائی تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ چاہے تو امام غزالی جیسے عالم کو وہ لکھ رہے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کی بخشش کیسے کی؟ تو آپ کہتے ہیں میں لکھ رہا تھا تو جس قلم کے ساتھ میں وہ لگاتا تھا، دعا کے اندر پنجابی میں ڈوبا کہتے ہیں، تو اس کے اوپر مکھی اس کے اندر گر گئی، میں نے قلم کی نوک سے نکالی، اللہ نے اسی کی برکت سے غزالی کو معاف کر دیا۔ وہ بخشنے پر آئے تو رستے کے اندر بخاری ہے ایک درخت کی جڑیں اور شاخیں بڑی ہوئی ہو اور ایک انسان اس نیت سے کاٹے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ بخشنے پر آئے تو صحیح بخاری کتاب الادب، ایک کتا گیلی مٹی چاٹ رہا ہو اور وہ اپنے منہ کے اندر اپنا جوتے کے اندر تھوڑا سا پانی لے کر آئے اور باہر آ کر اس کے سامنے رکھ دے اور وہ پی لے، اللہ اس ایک گھونٹ کے بدلے بھی اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دو۔ بس اللہ اگر قبول کر لے تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی قبول کر لے، اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ بھی قبول ہو گیا تو بخشش ہو جائے۔ کیا ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو لوٹ مار کے ساتھ بربادی کے ساتھ مار دے اور پھر کہے کہ جی جب تک وہ توبہ نہیں کریں گے جس کا حق پارا ہے اس کو واپس نہیں دیں گے۔ یہ اللہ نے اصول قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، ان میں سے میں چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، میں ٹرانسلیشن انٹو حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات آسانی کے ساتھ بیٹھ جائے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينزل اللہ تعالیٰ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گئے نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ مجھے بتاؤ جس سے رب قیامت کے دن کیا ہے اپنی شان کے لائق اپنا چہرہ پھیر دے، کیا ہے تو اس کا کوئی والی وارث ہوگا قیامت کے دن؟ اب سنیں وہ کون سے ہیں؟ ولا یزکیہم، نہ اللہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلا فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات، وہ 3 بندے ہیں۔ پہلا فرمایا خامو فقلت خامو وخاسروا، یا رسول اللہ وہ تو خسارے میں چلا گئے، وہ تو برباد ہو گئے، وہ 3 بندے من ہوں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا المسبل، تکبر کے ساتھ
اپنی چادر کو لٹکانے والا، وہ تکبر شخص ہے۔ اگر تکبر نہیں ہے پھر نیچے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اوپر ہی ہونی چاہیے تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہو۔ والمنان، احسان کر کے جتلانے والا، مطلب آپ نے کسی کو روٹی کھلا دی، کسی کو پیسے ادھار دے دیے، کسی کو کپڑے دے دیے، یا کسی کو گاڑی دے دی، یا کوئی ضرورت کی چیز دے دی۔ اب رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے داروں میں کیا ہے، اس کو ذلیل کرنا، ہر بندے کے سامنے اپنی چودراہٹ بیان کرنا کہ بھئی میں بڑا خاندانی ہوں۔ آج ہر بندہ اپنے آپ کو خاندانی سمجھتا ہے۔ کیا میں آپ کو 4-5 ذاتیں ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں یہ خاندانی ہے، مجھے کسی دلیل سے ثابت کر دے قرآن و حدیث کی کہ یہ ذاتی ہونا خاندانی ہونا ہے۔ خاندانی ہونا شریعت پر چلنا ہے، یہ خاندانی ہونا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنا، یہ خاندانی ہونا ہے۔ کیا ہے؟ عجیب صورتحال ہے ہماری۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں خاندانی ہوں اور دوسرے کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے، اور یہ چیز قیامت تک باقی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا ہے وہ شخص ان یحقر اخاہ المسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے گھٹیا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا گاڑی میرے پاس ہے، میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، یہ تو ایسی ہے، بنگلے میرے پاس ہے، زمینیں میرے پاس ہے، عہدے میرے پاس ہے، کیا ہے، تو میں اللہ کا بڑا پیارا ہوں، اس لیے تو اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا۔ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ پیسے پاس ہونا، کوئی عہدہ پاس ہونا، کسی بڑے منصب پر فائد ہونا، یہ رب کے ہاں اچھا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا اور بہترین وہ ہے جو اپنے رب سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ اپنے رب کا خوف رکھنے والا دل کے اندر، وہ سب سے اچھا ہے۔ لہذا موجودہ دور کے اندر یہ دماغ سے ذہن نکال دیں، کیا ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لہذا ہم رب کے پیارے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں سب کچھ دیے۔ کیا ہے؟ اور عجیب بات ہے، مکان حرام کی کمائی کا اور اوپر لکھا جاتا ماشاءاللہ۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الحرام فإنہ بنیان الحرام، اور اپنے آپ کو حرام کی کماؤ سے بچاؤ۔ جس گھر کی بنیادیں حرام سے بنی، اس گھر کے اندر کبھی حرام ختم نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کے اندر پہلی اینٹ ہی حرام کی کمائی کی لگی ہو، کیا ہے، تو مجھے بتائیں اس گھر کے اندر حلال آ سکتا ہے؟ تو حلال جب انسان کھاتا ہے تو اللہ کا خوف آتا ہے، انسان ڈرتا ہے، اور حرام کھاتا ہے تو کبھی کبھی آتا ہے تھوڑا سا 1-2 دن کے لیے، وہ کسی کے پاس بیٹھے تو نظر ہو جائے، ورنہ ان کو سسٹم کلیئر ہو جاتا ہے۔ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ برائی کو اپنا حق سمجھتا ہے، کیونکہ حرام بندے کے دل کو کالا کر دیتا ہے اندر سے۔ یہ چیز، تیسری چیز، وَالْمُنْفِقُ السِّلْعَةَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ، اور جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنا۔ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنا۔ آپ چلیں گے بازار کے اندر، کیا ہے، رمضان کا مہینہ ہوگا، مہنگائی عروج پر ہوگی، کیا ہے، اور وہاں پر آپ کو اکثر میری طرح ٹوپیاں پہنے ہوئے، چادریں پہنے ہوئے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، اور یہ جائز تنقید ہے، یہ میرا حق ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ جی ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ اس کے اندر میں بھی شامل ہوں، سارے شامل ہیں۔ اگر جو اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے، اور میں وہ بھی حدیث پڑھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کی شان، فرمایا جو بندہ عالم اس لیے بنے کہ علم کو کمائی کا ذریعہ بنائے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ ہم اپنی بات پہلے کرتے ہیں، اگر علم پڑھا پیٹ پوجا کے لیے، اگر علم پڑھا فخر و غرور کے لیے، ہاں علم کی سربلندی، اور پھر اگر اسلام نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ پہلی علامت، دین پر چلنے والا شخص جس کے بال سفید ہو گئے اس کی عزت نہیں کرے گا، ظلم، عالم کی عزت نہیں کرے گا۔
کیا ہے؟ یہ منافق کی علامات حضور نے بیان کی. الترغیب والترہیب کے اندر حدیث ہے کہ وہ کہے گا یہ عالم کون ہوتے ہیں؟ عالم جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. ہم علماء سو کی بات کریں کہ جو دین کو بیچتے ہیں، جو دین کی بات نہیں کرتے، دین کو جہاں پر ظاہر کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر چھپاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہیں ہم نے بات کر دی تو ہمیں ہماری کرسی سے نہ اتار دیا جائے. کیا ہے؟ آج دین کے پس پشت جانے کی وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس دین کا علم ہے وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہماری نوکری میں چلی جائے، اور جب وہ بات نہیں کرتے تو جو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اور ہم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کیا ہے؟ یہ بڑی حوصلے والی بات ہے کہ وہ لوگ صاحبان علم کی بات بھی سنتے تھے. تو تیسری بات یہ ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ. اور وہ ایسا شخص جو اپنے مال کو ضائع کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے اور بائیں ہاتھ کے ذریعے، یعنی جب لیتا ہے اس وقت بھی جھوٹ بولتا ہے، جب دیتا ہے اس وقت بھی جھوٹ بولتا ہے. لیتے وقت یعنی خریدتے وقت اور بیچتے وقت دونوں صورتوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے اور اپنے مال کو بیچتا ہے. تو قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اطیب الکسب کسب التجار، تاجروں کی بہترین کمائی وہ کمائی ہے اذا حدثوا لم یکذبوا، جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. اور مال بیچنا ہے، آج پیٹرول پمپ پر چلے جائے وہاں 2 نمبر آپ کو تیل ملے گا. انہوں نے فکس کیے ہوئے ہر جگہ پر. یار مجھے نہیں سمجھ آتی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خیانت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، لوگوں کا حق مارتے رہے. یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں. اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کر آئے، بلکہ قریب آقا علیہ السلام بازار گئے اور بازار جا کر دیکھا ایک شخص، امام بخاری بھی اس حدیث کو لے کر آئے، وہ بیچ رہا تھا اپنا گلا. تو قریب آقا علیہ السلام نے اس گلے کے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اصابتہ السماء، یہاں بارش آ گئی یا پانی لگ گیا تھا. اس گلا جو ہے وہ سوکھا دے رہا تھا، جب گلا گیلا ہوگا تو ظاہر اس کا وزن زیادہ ہوگا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نیچے سے ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھا تھا، نیچے سے گیلا تھا. تو فرمایا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اصابتہ الماء، اس کو پانی لگ گیا تھا، بارش آ گئی تھی. تو قریب آقا علیہ السلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ امام غزالی کہتے ہیں وَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. تو پھر تم نے اس گیلے کو سوکھے کے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لینے والا دیکھ لے کہ کھڑا یہ ہے ہوتا یہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چھپاتے ہیں تاکہ اس کو پتہ نہ چل جائے، اور جب وہ بیچارہ لے جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اب ہم واپس نہیں کریں گے. بدماشی کیا کریں؟ ایک چیز 2 نمبر دے لی ہے، اس نے پیسے پورے دیے، آپ نے اپنی مرضی کے پیسے لیے. اب پیسے لینے کے بعد چیز کی غلط دے دی، اب جب ہمارا واپس آیا وہ آگے سے لکھا ہوا خریدا ہوا مال واپس لے لیا. یہ کیا بدماشی ہے؟ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. قرآن اور حدیث اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب خیانت نہ ہو، مال صحیح دو اور دونوں طرف سے. بلکہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ انہوں نے ایک باقاعدہ بات باندھا ہے امام مسلم نے الترغیب والترہیب کے اندر. یہ دیکھیں، یہ پیج نمبر 368 ہے اور 369 پر الترغیب من الخیانہ عام الشریکین الآخر. اب اس پر ایک حدیث عرض کرتا ہوں. کہتے ہیں یقول اللہ عز و جل، اللہ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی، انا ثالث الشریکین، جب 2 بندے تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں تو میں ان کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں. کیا ہوتا ہوں؟ بولے یار کیا ہوتا ہوں؟ تیسرا ہوتا ہوں. اب سنیں اللہ کب تک ساتھ رہتا ہے؟ حضور اسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے ما لم یخن
مجھے بتاؤ جو دو کاروبار کرنے والے اپنے آپس میں ایک دوسرے سے مخلص نہیں، وہ اس قوم سے کیسے مخلص ہو، وہ ان لوگوں سے کیسے مخلص ہو؟ حضور فرماتے ہیں ما لم یخن احدہما صاحبہ، جب وہ دونوں ڈنڈی نہیں مارتے تو فرمایا اللہ ان کے ساتھ تیسرا ہوتا ہے، وَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِن بَيْنِهِمَا، اور جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو پھر اللہ ان سے نکل جاتا ہے. کیا ہے؟ اللہ ان دونوں کے درمیان سے نکل جاتا ہے اور انہیں ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ساری زندگی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور وہ پھر اسی دھوکے کا چورن بیچتے ہیں لوگوں کو، دن رات جھوٹ کا. اور دوسری روایت میں ہے ید اللہ علی الشریکین، اللہ کا دست رحمت ہوتا ہے ان دو تاجروں پر جو آپس میں کاروبار کرتے ہیں لیکن نیت صاف ہوتی ہے، دل کے اندر کوڑ نہیں ہوتا، ڈنڈے مارنی نہیں ہوتی. اور آج یار مجھے سمجھ نہیں آتی اس پیٹ کے اندر پتہ نہیں کیا کیا جانا ہے. امام غزالی حدیث لے کر آئے، حضور نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا سوائے قبر کی بتی کے، اور اگر سونے کے دو شے نہ ہو تو اس کو وہ دے دیا جائے تو وہ طلب کے اندر رہے گا کہ تیسرا اور بھی مجھے مل جائے. بندے کا حرص اور لالچ ختم نہیں ہوتا. فرمایا اقتربت الساعۃ ولا یزداد اللہ الا حرصا، جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے چاہیے تو یہ تھا کہ بھئی اللہ کا خوف آتا، آخرت کے قریب ہوتے. حضور نے فرمایا رب سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور حرص کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی الٹی گیم چل رہی ہے. اب مجھے پتا ہے نا میری عمر بڑھ رہی ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب مجھے چاہیے کچھ شرم کروں، کچھ حیا کروں، توبہ کروں جو گناہ کیے. کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر معافی مانگوں. قیامت آ رہی ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب میری حرص بڑھ جائے، لالچ بڑھ جائے، زیادتی بڑھ جائے، ظلم بڑھ جائے، کیا ہے؟ تو یہ حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے وہ رب کے قریب ہوتے ہیں، رب کے قریب ہونے کی بجائے تو دنیا کے قریب جا رہے ہیں، ان کا حرص بڑھتا جا رہا ہے. اور فرمایا اللہ کا حق ہوتا ہے ما لم یکن احدہما صاحبا، جب تک وہ خیانت نہیں کرتے فإذا خان احدہما صاحبا رفعہ عنہما، جب وہ آپس میں چونا لگاتے ہیں، پبلک کو لگاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو لگاتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کا دست قدرت اٹھا لیتا ہے. کیا ہے؟ لہذا آپ جس شعبہ ہے زندگی سے گزری ہے، کسی جگہ پر جو بھی ڈنڈی ماریں گے، اس ڈنڈی مارنے کے بعد اگر حرام کا لقمہ اندر گیا تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، نہ آپ کا حج قبول ہے، نہ آپ کی کوئی دعا قبول ہے. اور بلکہ غریب آقا اسلام کا فرمان نشان ہے، فرمایا ان التجار هم الفجار، بے شک تاجر ہی گنہگار ہے، تاجر ہی گنہگار ہے. پوچھا یا رسول اللہ الیس قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں حلال کیا ہے، بلا ولکنہم لیکن یحلفون، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فیحسبون، اور گناہ اکٹھا کرتے ہیں، ویحدثون فیکذبون، اور جب بھی مال بیچتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کیا ہے؟ جب بھی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. کپڑے والا جو وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھل والا وہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ اس کو 500 کا پھل دیں وہ آپ کو اندر میں ایک اور ڈال دے گا. یہاں تعلیم پوری طرح خراب ہے. ہم سارے سیدھے ہونے والے ہیں، ان کو سیدھا کون کرے گا؟ جس کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جس کی یہ ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ ہاں اگر تاجر متقی ہوگا، سچا ہوگا تو حضور نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے سائے میں ہوگا، شہداء کے سائے میں ہوگا، نیکوں کے سائے میں ہوگا. لیکن اگر وہ جھوٹ بولنے والا ہوگا، اس تجارت کے اندر وہ نہیں ہے جو صرف بازار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ریڑھی لگانے والا بھی ہے، گنے کا رس بیچنے والا بھی ہے، مرچیں بیچنے والا بھی ہے، اس میں کسان بھی شامل ہے، اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر شخص شامل ہے جہاں پر بھی وہ تعلق رکھتا ہے. اور فرمایا غریب آقا اسلام نے یا معاشر التجار فاستجابوا لرسول اللہ ورفعوا آلاتهم
وابصارهم ان التجار یبصرون یوم القیامہ فجارا، قیامت کے دن اعلان ہوگا گناہگار تاجر کھڑے ہو گئے، الا من اتقى اللہ وبرأ وصدق، مگر جو متقی ہوں گے، جو سچے ہوں گے، جو سچ بولتے ہوں گے، انہیں جنت کے اندر، اور جو جھوٹے اور فریب کار، دھوکے باز اور قوم کو لوٹنے والے ہوں گے، ان کو پھر جہنم کا رستہ دکھایا جائے گا۔ اس لیے دوستو، میں اور آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، اپنی رسپانسبلٹی کو سنبھالے اور دیکھیں کیا ہے یہ جو 2 نمبری کر کے نماز پڑھنا، حج کرنا، زکاتیں دینا، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ہاں وہ 2 نمبری واپس کی جائے، توبہ کی جائے، پھر حج اور عمرہ کیا جائے، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ باتیں سنتے ہیں لیکن ان کا فائدہ بڑا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق کرے۔